اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین، اللہ کی لعنت ہو منافقین پر۔ تو بھائیوں، آج آپ سے ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے جس پر کچھ تذکرہ فرمانا ہے، نظریہ ارتقاء کا حسن اور مولانا سب سے بڑے بندر، مولانا سب سے بڑے بندر۔ تو یہ جو نظریہ ارتقاء ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدت ہے اس کا اظہار سلسلے میں اللہ کی وحدت جو مادہ ہے، ہر شے کا مادہ یعنی کہ اللہ کی وحدت جو ہے اس کے اظہار کا سلسلہ جو ہے، یعنی کہ رفتہ وار درجہ بدرجہ تنزیل کے لیں اظہار اسماء الحسنہ کی شدت میں بڑھتا جانا، سلسلہ وار بڑھتے جانا، یہاں تک کہ زمین کی تخلیق نہ ہو جائے، اس میں ایک جاندار جانوروں کا اور ہریالہ کا نظم نہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کا سب سے شدید مقام جو ہے ایک جنت نہ بن جائے، اور اس جنت میں آدم نہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس آدم کی نسل چلتے ہوئے المصطفیٰ نہ آ جائے دنیا میں، اور پھر جو ہے یعنی کہ امام المہدی کے زیر اثر اقامت الدین فی الارض جو ہے وہ ہو جائے پورا معاملہ۔ تو یہ جو ارتقاء ہے، یہ وہ ایک ہی سلسلہ ہے جو لمحہ اول جب سے کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور یہاں تک ہے کہ امام المہدی کے تحت جو ہے اقامت الدین ہو جائے گا، اور پوری زمین جو ہے اپنی انتہائی مقام پہ پہنچ جائے گی شان میں، یعنی کہ اللہ کے اسماء الحسنہ کا ایک با نظم مقام اظہار پوری زمین اور پوری نو انسانیت اور پورا بنی آدم جو ہے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے وہ فطور کوئی نہ کوئی پیدا ہوئے گا، اور جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سور پھونکی جائے گی۔ تو اصل میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک تو اللہ کی سنت ہے کہ اس کائنات میں، اس تخلیق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلسلہ وار عمل اور عملیت اور فاعلیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے۔ تو نظریہ ارتقاء جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کی سنت سے پورے طریقے سے مطابقت رکھتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے، اور کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہ کائنات کا آغاز فرمایا تو کازمولوجیکل ایوولوشن ہوئی، پھر جو کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور ان میں سے ایک کو چنا باقاعدہ، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، یعنی کہ پوری کائنات میں جو بہت وسیع ہے اس میں، اور جو گنتی سے باہر جو ہیں ستارے ہیں، ان میں سے ہمارے سورج کو چنا، اور اس سورج کے ارد گرد جو سیارے گھوم رہے ہیں اس میں یہ تیسری زمین کو چنا، اور اس زمین پر جو ہے اس میں خاص حالات بنائے، اور پھر جیولوجیکل ایوولوشن، یعنی کہ اس زمین کی بھی جو حال تھا جب یہ بنی تھی تو وہ بہت مختلف حال تھا، مطلب بہت مختلف حال تھا، اس کو درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سلسلے سے گزارا، اور پھر وہ سلسلہ اس قابل ہوا کہ وہ جو پہلا خرہ تھا یا پہلا جراثیم تھا، وہ جاندار جو پہلی چیز تھی وہ وجود میں آئی، اور پھر اس سے اس نے اپنے آپ کو ایک سے دو ہوئے، دو سے تین ہوئے، پھر اپنے ماحول سے اس نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا، اور پھر جو ہے اس طریقے سے یہ بڑھتی گئی، پھر جانور بن گئے، پہلے ہریالہ بنا، پھر جانور بن گئے،
پھر جانوروں کے بعد بندروں کی نسل آئی، بندروں کی نسل کے بعد جو گریٹ ایپ کہتے ہیں، گریٹ ایپ اور بندر میں یہ فرق ہوتا ہے، گریٹ ایپ کی دم نہیں ہوتی اور اس کی عقل کی معیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بھی کچھ صفت ہیں، بہرحال وہ ایگزیکٹلی سیم چیز نہیں ہوتی۔ پھر گریٹ ایپ کی نسل آئی، پھر گریٹ ایپ کی نسل سے انسان نما جو ہے حیوانات جو ہیں پیدا ہونے شروع ہوئے، پھر ایک نسل آئی جو بالکل ہم جیسی ہے، یعنی کہ پورے طریقے سے انسان ہے، مگر ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی، یا آدم کو خلیفہ کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو یہ پورا جو ایک سلسلہ وار طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ تخلیق کی ایک بڑی خوبصورت انداز تخلیق ہے۔ ارتقا جو ہے، اصل جو مسئلہ ہے نظریہ ارتقاء میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق فرمایا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اور اصلاً یہ اصل میں بہت ایک خوبصورت چیز ہے، اور یہ اللہ کے وجود کی بہت بڑی ایک دلیل بھی ہے کہ اصلاً کوانٹم فزکس کی سطح پہ، فزکس کی سطح پر کوانٹم تھیوری جو ہے، اس کو ایک جگہ اس کے ایکویشنز ہیں، یعنی کہ خالص کے اگر آپ کہتے ہیں 70 to 90% دنیا کی جو اکانومی ہے آج، ماڈرن اکانومی، وہ کوانٹم فزکس کے بنا چل نہیں سکتی تھی، یعنی کہ وہ ایجاد نہیں ہو سکتی تھی۔ پوری دنیا کی 80-90% جو آج کی اکانومی ہے، وہ کوانٹم فزکس کے جو میتھمیٹیکل فارمولاز ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، یعنی کہ وہ ایجاد نہیں ہو پاتی، وہ ممکن نہ ہوتی۔ تو بہرحال وہ میتھمیٹکس اپنی جگہ ہے، اور میتھمیٹکس جو ہے وہ پریڈکٹیو جو ضرورت ہوتی ہے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یا مطلب اس کے کوئی استعمالی یا پریگمیٹک یعنی اپلیکیشنز کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، مطلب میتھمیٹکس کافی ہے۔ مگر میتھمیٹکس کو معنویت میں اس کی ترجمانی کیسی کی جائے، کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اب آپ کائنات کے اس لطیف سطح پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ایک جو ہم انسان ہیں، ہماری ایک زندگی ہے، مطلب شادی ہے اور نکاح ہے اور خاندانی نظام ہے اور تجارت ہے اور کاروبار ہے، یہ جو انسان کا فطرتاً عقل کا اطلاق ہے اپنے انسانی معاملات پر، تو یہ جو معاملہ ہے بڑی ایک لطیف، یعنی کہ آپ 7 آسمان پار کرنے شروع ہو گئے، پہلے آسمان کو پار، دوسرے آسمان یا تیسرے چوتھے آسمان تک پہنچ رہے ہیں اپنی عقل کے ذریعے۔ تو یہ جو آپ ایک لطیف سطح، کائنات کی ایک بڑی لطیف سطح پہ اپنی عقل لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں تخیل میں لانا کہ یہ ایکویشنز تو ہیں، یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز ہے، اس کی بنیاد پر ہم کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ کیسے کرو، یہ کیسے کرو، یہ ٹیکنالوجی کیسے بنا لو، مگر اس کا اصل معنویت کیا ہے کائنات کے بارے میں، کہ کیا کہہ رہی ہے، مطلب یہ کائنات کا اصل مادہ کیا ہے، کائنات کی اصل صورتحال کیا ہے، مطلب اپنی بالکل بنیادی سطح پر، تو یعنی کہ ان ایکویشنز کو میتھمیٹیکل ایکویشنز کو آنٹولوجی اسائن کرنا، مطلب اگر میں انگریزی میں اور فلسفے کے اس میں کہوں اور صحیح طریقے سے بالکل ایکیڈیمک طریقے سے بات کروں کہ ان ایکویشنز کی آنٹولوجی کیا ہے، تو یا اردو میں کہوں کہ تو یہ میتھمیٹکس کی معنویت کیا ہے، اگر ہم ان میتھمیٹکس کی ترجمانی کرنا جائے معنویت میں، تو کیا معنویت ہے؟ اور یہ جو تصورات ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے عام فزکس جو اوپر سطح کی ہوتی ہے اس میں مومنٹم ہوتا ہے، اور یہ سب یہ تصورات، اور پھر مومنٹم کا ایک کوئی میجرمنٹ ہوتی ہے، اور پھر مطلب بہرحال یہ سب اور پھر سپیڈ کی کوئی میجرمنٹ ہوتی ہے نا، تو یہ جو اور ہمیں سپیڈ جو ہے فطرتاً سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی رفتار کیا ہے، پھر رفتار بڑھنے کی رفتار کیا ہے تو وہ ایکسلریشن ہے، اور پھر رفتار کو آپ اگر اس چیز جس کی رفتار ہے اس کے وزن سے ملٹیپلائی کریں تو پھر آپ کو مومنٹم ملتا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آنے والی ہیں، مگر اس سطح پہ جو تصورات ہیں وہ اتنی آسانی سے ہمارے خیال میں، ہمارے تخیل میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اب دو مذہب ہیں،
جس کی ڈبیٹ فلسافیکل ہے، یعنی کہ یہ ایکویشنز اثر اندیز تو ہیں مگر ان کی معنویت کیا ہے؟ تو ان کی معنویت میں اختلاف ہے۔ تو دو مذاہب کا کیا کہنا ہے؟ اور ایک کا کہنا ہے کہ ملٹی ورس تھیوری آپ نے سنا ہوگا، تو ملٹی ورس تھیوری جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکویشنز ہیں وہ آپ کو جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ایسا دیتے ہیں کہ یہ جو مالیکول ہے وہ کہاں ہوئے گا، اس کی لوکیشن کہاں ہوئے گی، تو وہ آپ کو ایک امکان کا ایک جیسے نقشہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ 10% یہاں ہو سکتا ہے، 50% یہاں ہو سکتا ہے، 100% کہیں بھی نہیں ہوتا، 99% یہاں ہوئے گا، 1% یہاں ہوئے گا، 10% یہاں ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ مگر کسی لمحے پر وہ کہاں اصل میں ظاہر ہوتا ہے یہ کہنا ممکن نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آپ کو کہتا ہے، وہ آپ کو probabilistic predictive power دیتا ہے، آپ کو absolute predictive power نہیں دیتا، یعنی کہ نیوٹونین فزکس تو آپ کو وہ بتاتی ہے نا کہ ختمی بات بتاتی ہے کہ اگر یہ ہے بات، یہ ہے بات، یہ ہے بات، تو یہ ختمی نتیجہ ہے۔ کوانٹم تھیوری ایسا نہیں کرتی، وہ آپ کو ایک probabilistic میپ دیتی ہے کہ یہ ذرہ جو ہے کس مقام پر ہوئے گا، اس کے امکانات آپ کو بتا دیتی ہے۔ اب یہ طے کرنا بات طے کرنا کہ اصلاً وہ کہاں ہوئے گا یہ ممکن نہیں ہے، وہ کہاں ہوئے گا ذرہ یہ ممکن نہیں ہے کوانٹم تھیوری کے ذریعے۔ تو اب بات یہ بنتی ہے کہ وہ جو اس کو طے کرنا ممکن نہیں ہے، اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ کائنات کے بالکل لطیف ترین سطح پر ایک جوا چل رہا ہے، امکانیات کا ایک جوا چل رہا ہے کہ ہر ذرہ جس نے میرے جسد کو بنایا ہوا ہے، جس نے آپ کے جسد کو بنایا ہوا ہے، جس نے اس کمپیوٹر کو بنایا ہوا ہے، جس نے اس کمپیوٹر کو بنایا ہوا ہے، جو اس کا ہر ایک ذرہ جو ہے ایک کسی لمحے میں کہاں وجود میں آتا ہے یا کہاں ہوتا ہے وہ موجود، وہ ایک خالص ایک جوا ہے، اور اس کو کوئی اصول کے تحت وہ چیز کیا کہتے ہیں ڈیٹرمن نہیں کی جا رہی، یعنی کہ اصول کے تحت وہ چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا، یعنی کہ وہ کسی چیز سے مجبور نہیں ہے، کسی اصول یا کسی قانون کے تحت کہ وہ ذرہ ادھر ہی ہوئے گا۔ یہ ایک امکان کی لہر ہے، اور وہ اس لہر میں اس نے جہاں مقام کی وہ فیصدیں طے کی ہیں، یہاں 100%، یہاں 99%، یہاں 10%، تو وہ کہیں بھی جو ہے رینڈملی ہو سکتا ہے، حقیقتاً کسی لمحے میں وہ کہاں موجود ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ کائنات کی بالکل بنیادی سطح پہ اس قسم کا جوا چل رہا ہے، تو آپ مجبور ہوتے ہیں یہ کہنے پر کہ وہ ذرہ جہاں بھی آتا ہے وہ اصلاً ایک جگہ نہیں آتا، کہ ہر لمحے ہر ذرے کے لیے ایک نئی کائنات وجود میں آ رہی ہے، ہر ذرے کے لیے، اور ہر اس مقام پر جہاں اس کا ظاہر ہونا یا وجود میں آنا ممکن ہے، وہ ہر ممکنات کے لیے ایک کائنات وجود میں آ رہی ہے جہاں وہ ذرہ اس مقام پر تھا، اور اس وجہ سے ہر لمحے بے شمار کائنات جو ہیں وجود میں آ رہی ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جدا آ رہی ہیں، جو ہر امکان ممکن تھا۔ اور دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک جگہ ہے کہ میں جڑوا پیدا ہو سکتا تھا، ایک کائنات ہے جس میں میں جڑوا پیدا ہو سکتا تھا، ایک کائنات ہے جس میں میری داڑھی جو ہے وہ لال رنگ کی ہوتی، یا ایک کوئی کائنات ہے جس میں اور یہ ایک بامانہ فرق مطلب کائناتوں کے مابین ہے۔ مگر ایک کائنات ہے جس میں میرے 10 بھائی ہیں، اور ایک میں ہے جس میں میری 10 بہنیں، ایک ہے جس میں 5 بھائی ہیں، ایک 5، یہ بامانہ فرق ہے۔ مگر اصلاً یہ جس سطح پہ بات کی جا رہی ہے وہ بڑی یعنی کہ ہر ذرے کی جو بے شمار ممکنات کسی ایک لمحے میں ہے، اور اس لمحے میں اس کے امکانات
جدھر وہ اصلاً ظاہر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو اگلے لمحے میں اس کے امکانات ہیں وہ پھر بالکل بدل جاتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ہر لمحے میں ہر ذرے کے لیے ہر ممکنات جو ہے، جو مطلب جس کو ایک ذرے کے لیے بھی گنی نہیں جا سکتی ہیں، ایسا آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک ذرے کے لیے بھی، ایک لمحے بھی اس کی جو ممکنات ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی ہیں. تو وہ ہر ممکنات کے لیے ایک نئی کائنات وجود میں آ رہی ہے. تو یہ تو بے معنویت ہے نا، مطلب اس میں یعنی کہ جو ہر چیز جو ممکن ہے وہ اصلاً کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. تو معاذ اللہ معاف کیے گا، تو کوئی کائنات ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، کوئی جگہ ہے جہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ ہوئی، کوئی جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور کوئی جگہ ہے جہاں معاف کیے گا مگر جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا واقعہ ہوا، یعنی کہ بلا والد کوئی پیدا ہو. آپ سمجھ رہے اس قسم کی بے ترتیبی اور بے مقصدی اور بالکل جیسے جوا ہے، پوری کائنات ایک جوا ہے، اس کی معنویت کوئی نہیں ہے، جو ہر چیز جو ممکن ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اصلاً یہ کفر ہے، یہ اصلاً یہ جو ہے نا یہ کفر ہے، اور اصلاً یہ وہ ہے کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایتھیزم کا لفظ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اصلاً یہ جو ہے یہ کفر ہے، یہ دین سے کچھ اس کی مطابقت نہیں ہے. اور جو ہمارے یہاں سات آسمان کا تصور ہے اور ملائکہ کا تصور ہے کہ اللہ کا ارادہ ملائکہ کے ذریعے ہر لمحے جو ہے روح قدس کے ذریعے نافذ ہو رہا ہے، کائنات میں اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے اور اللہ ترتیب دے رہا ہے ہر چیز کو، اللہ کا عرش قائم ہے پوری کائنات پر. یہ جو تصور ہیں وہ اس سے بالکل اس سے جدا ہیں، طلاق کر چکے ہیں، اس سے کوئی متعلقت نہیں ہو سکتی. مگر دوسری طرف جو کوانٹم فزکس کا جو الگ تصور ہے وہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو ہے بالکل لطیف سطح پہ جو ہے کوئی نہ کوئی میٹافزیکل کازیشن ہو رہی ہے. اب ڈیوڈ بوم کی تھیوری اور کئی تھیوریز ہیں، وہ اس طریقے سے بولیں گے تو نہیں مگر اصلاً یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو جوا ہے اس کو آپ فزکس کی سطح پہ بتا نہیں سکتے کہ یہ ذرہ یہاں ظاہر ہوا اور یہاں نہیں ہوا، تو ایسا کیوں ہے، یہاں امکان کم تھا مگر پھر بھی ذرہ یہاں ظاہر ہوا، کیوں ایسا ذرہ یہاں ظاہر ہوا. تو اس کو آپ سوال کا جواب نہیں دے سکتے فزکس کی سطح پر، یہاں ختم بات. مگر یہاں وہ جو دوسرے ہیں، مطلب یہ بھی فزسسٹ ہی ہیں مگر جو ڈیٹرمنسٹک کول، اس کو کہتے ہیں کیوٹک سکول، اس کو کہتے ہیں ڈیٹرمنسٹک سکول. جو ڈیٹرمنسٹک سکول ہے، جو یہ مذہب ہے، یہ کہتا ہے، اور اس میں بھی بہت سی مختلف تھیریز ہیں مگر میں آپ کو بس ایک عمومیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو جوا نہیں ہے، وہ جو ایک جگہ پہ ذرہ ظاہر ہوتا ہے اس کی کازیشن ہے، کوئی اصول ہے جس کے تحت وہ طے ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی امر ہے، کوئی چیز اس کو مجبور کرتی ہے، یعنی کہ کازیشن ہے کوئی نہ کوئی. مگر اس کو فزکس کی سطح پہ ہم نہیں جان سکتے اور نہیں جان پائے ہیں یا نہیں جان سکتے، جو بھی آپ لے تصور. اور وہ جو ہے، وہ جو بھی اس کو کاز کر رہی ہے چیز، جو بھی اس کو ڈٹرمن کر رہی ہے چیز، اس کو وہ میٹافزیکل ہے، یعنی کہ وہ میٹافزیکل اس کی کازیشن ہو رہی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے امر نازل ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرش سے امر نازل ہو رہا ہے. ہر لمحے ہر ذرے کی ایک دوسرے کے متعلق کیا ترتیب ہونی ہے کائنات میں، اس کی فزکس کے سطح پہ کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. بالکل لطیف سطح پہ ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے ہر لمحے جو ہے اس کی ترتیب بخش رہا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. ممکنات ہیں، مطلب فزکس کی سطح پہ آپ ممکنات کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں مگر ممکنات میں سے کون سی حقیقتاً اصلاً واقعہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے طے ہوتا ہے. واقعہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے طے ہوتا ہے. تو جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی فزکس کی سطح پہ، تو نظریہ ارتقاء میں کیا حاجت ہے؟ کوئی حاجت موجود نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس سطح پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر آپ نے جان لیا،
فزکس کی سطح پہ آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں ہر لمحہ طے کرتا ہے، اس کا فزکس اقرار کر رہی ہے اس چیز کی، تو آپ ارتقاء کے سلسلہ جس کے لیے بے شمار دلائل ہیں، جس کا مشاہدہ ممکن ہے، تو اگر ارتقاء کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ نے یہ بات چھوڑ دی، رینڈمنس کا تصور، یعنی کہ اس جوئے کی بات آپ نے ڈیلیٹ کر دی، آپ اس طرف آ گئے ڈیٹرمنسٹک اسکول کوانٹم تھیوری میں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میٹافزیکل کازیشن ہے جو ہر ذرے کو مرتب کر رہی ہے ہر لمحے میں، تو یہ جو ارتقاء کا سلسلہ چلا ہے، تو وہ جو پہلا خرہ تھا یا پہلا جراثیم تھا، تو وہ جراثیم کے ہر ذرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب بالکل لطیف ترین سطح پر ترتیب دینے والا ہمارا رب ہے۔ وہ پورا ماحول جس میں وہ بنا، وہ واقعہ جو اس کو وجود میں لے کے آیا، وہ سب معاملہ بڑے لطیف ترین سطح پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثر اندیز ہے اس پر۔ تو یہ تو تخلیق ہے، مطلب اس میں اس کو تخلیق کے علاوہ اس لفظ کو آپ کیا کہیں گے؟ یہی تخلیق ہے۔ تو اصلاً بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جس زمانے میں آ گئے ہیں، جدیدیت کے زمانے میں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی جو فکر تھی اور علامہ اقبال پہ جہاں بہت تنقیدیں کی جا سکتی ہیں، یہ جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں جو انہوں نے جو آخری مقدمے کے آخری چند کلمات ہیں ان کے، ماشاءاللہ صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بنیاد پر ان کو جنت فرمائے، وہ بالکل ہماری نگاہ تیز ہو گئی ہے، جدیدیت میں ہماری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔ تو جو ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں وہ کس انداز میں ہوا اور کس لطافتوں کے ساتھ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی تخلیق کو فرمایا، مطلب اس میں ہمیں بڑا گہری فراست اور بصیرت ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس میں اب آپ ارتقاء کے خلاف بولتے جائیں، جیسے یاسر قادری صاحب ہیں یا یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، آپ بیوقوف ہیں، مطلب آپ بیوقوف لگتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے عاقل ہیں اور ہم جو ہیں بات کو ایسے طریقے سے سمجھ کے سمجھا رہے ہیں، اور آپ اس طریقے کی بیوقوفانہ تماشے کر رہے ہیں، جوسے طریقوں میں آپ سمجھدار ہوئیں گے، جوسے معاملات میں آپ سمجھدار ہوئیں گے، مگر یہاں آپ کا فہم ناقص ہے۔ اور میں اس ویڈیو میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا، مگر قرآن کا جو اصل بیانیہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ قرآن کی جو لسانیت کی لطافت ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کی قدردانی کرنے کے قابل ہوتے تو آپ یہ ارتقاء کو اتنا بڑا مسئلہ نہ سمجھتے، ارتقاء کو آپ اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ تو ایک میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، نون شین حمزہ، نون شین حمزہ، یہ ایک جر ہے قرآن کی، اس کو 28 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے، اور خا لام قاف جو ہے محض سے 1000 سے زیادہ، کئی 100 بار یا 1000 سے زیادہ استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ سینونیمز ہیں، یعنی کہ یہ 100% ہم معنی نہیں ہے، مگر ایک دوسرے سے ملتی جلتی اصطلاحات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملتے جلتے اندازوں میں استعمال کیا ہے، مگر خا لام قاف جو ہے تخلیق، وہ بہت زیادہ دفعہ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مگر یہ جو جر ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالی 28 ٹائمز استعمال کیا ہے۔ تو 20 دفعہ ایک ہی تقریباً نقشہ ایک ہی صرفی شکل میں استعمال کیا ہے، اور ایک ہی نقشہ استعمال کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور باقی دفعہ 3 دفعہ پھر اسی طریقے سے 3 دفعہ اس کو ایک خاص نقشہ استعمال کے ساتھ مگر مختلف صرفی شکل میں استعمال کیا ہے، اور 5 بار جو ہے منکشر صرفی شکلوں میں اور مختلف معنی میں یہ اس جر کو 5 دفعہ، جو کہ بالکل واضح ہے، اس کی میں کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں یہ اصل یہ جو جڑ ہے، یہ نظریہ ارتقاء یا تصور ارتقاء جو ہے اس کو بیان، آرگینک ڈیولپمنٹل پروسیس، کسی چیز کو برنگنگ اپ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں برنگنگ اپ،
تو اس میں یا آرگینک ڈیولپمنٹل پروسیس 100% جو ہے یہ جڑ اسی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور یہ قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بیوقوف مولانا اپنی کرسی کے طلبگار یاسر قادی صاحب مطلب اپنی منحوسیتوں کو چھوڑ دیں، اپنی فراست اور بصیرت کو ذرا تیز کریں، ایمان کو تازہ کریں، اور قرآن کی لسانی لطافتوں کو سمجھنے کی آپ لوگ ذرا کوششیں کیجئے کہ جس میں آپ کو کچھ قرآن کی مثالیں دیتا ہوں۔ ایک جگہ اچھا تہجد کے لیے بھی یہ استعمال ہوئی ہے نون شین حمزہ، کہ رات کی نشست جو ہے مطلب رات میں اٹھنا تہجد وہ زیادہ قابل ہے، مطلب اللہ سے ہم کلامی کے لیے زیادہ قابل ہے۔ تو اس معنی میں اس اٹھنے میں، تہجد کے لیے اٹھنے میں یہ نون شین حمزہ کی جڑ استعمال ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف کہاں استعمال ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ فیمنسٹ کو نہیں پسند آئے گی آیت، اس لیے مجھے بہت لطف ملتا ہے بیان کرنے میں، کہ ایک بچی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے بچی کے بارے میں، ایک بچی جس کو سونے زیور پہنا کے، سونے زیور جولری، مطلب سونے زیور نہیں، یہ نہیں کہ مطلب سونے زیور کی جولری ہو، مگر جولری جو ہوتی ہے، کہ ایک بچی جس کو جولری پہن کے اس کو براٹ اپ کیا ہے، اس کو جولری پہنا کے براٹ اپ کیا، یعنی کہ بچی کو بریسلیٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی چین، یہ جو جولری ہوتی ہے وہ بنا کے اس کو برنگ اپ کیا ہے۔ اس طریقے سے میں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے گا چینل، تو میں اس پر پوری 28 یوسیجز پر پورا ایک مقدمہ دوں گا، حجت قائم کروں گا ان بیوقوف مولانوں پر۔ اچھا دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نے جنت کو گرو کیا، ہم نے جنت کو پروڈیوس کیا، ہم نے جنت کو ڈیولپ کیا، اس طریقے سے تو اس کے لیے بھی یہی نون شین حمزہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک جو گزری ہوئی قوم ہے اس کی نسلوں سے تمہیں بنایا، ان کی نسلوں سے ہم نے تمہیں بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدۃ سے بنایا، مؤنث نفس تھا، کوئی واحد تھی، اس سے ہم نے تمہیں بنایا، پروڈیوس کیا، آرگینک پروسیس کے ذریعے تمہیں اس سے پروڈیوس کیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایسی کئی استعمال ہیں، 28 استعمال ہیں، اس کو میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو یہ نون شین حمزہ جو ہے یہ قرآن شریف میں واضح کر دیتا ہے کہ نظریہ ارتقاء میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا قرآن کی ایک اور اصطلاح ہے خلق جدید، تو اسی طریقے سے یہ نون شین حمزہ کے ساتھ اسی سے ہم وزن ایک اصطلاح آتی ہے، تقریباً 3 بار، ابھی ذہن میں نہیں ہے، مگر بالکل اسی معنی میں، یعنی کہ وہ جو ایک نئی کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ تشکیل کرے گا قیامت کے بعد، تو اس یہ قیامت پر تو وہ جو کائنات ہوئے گی اس کے بارے میں جیسے خلق جدید ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے نون شین حمزہ کے ساتھ بھی بالکل اس معنی میں ایک اور اصطلاح ہے جو تقریباً 3 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ تو نظریہ ارتقاء ایک بڑی خوبصورت نظریہ ہے، اگر آپ کو اس پہ ذرا تحقیق کا شوق ہو تو ڈاکٹر رفیع الدین جو پی ایچ ڈی ہیں بایولوجی میں، انہوں نے ایک لیکچر لکھا ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے، ایک کتاب لکھی ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، تو اس میں انہوں نے جو نظریہ بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل 100% صحیح ہے۔ اور اگر آپ کو نظریہ ارتقاء اور اسماء الحسنہ کا اظہار کی شدت بڑھنے کا سلسلہ جو ہے، تخلیق کیا ہے، وہ اللہ کے اسماء الحسنہ کے اظہار کی شدت کے اضافے کے لیے ایک سلسلہ ہے۔ تخلیق کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اظہار کی شدت میں اضافہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصلاً کہ تخلیق کیا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیوں فرمائی ہے۔ تو یہ نظریہ ارتقاء کا جو ایک حسن ہے، سلسلہ ارتقاء کا جو ایک حسن ہے، بڑی توحیدی حسن ہے، مطلب توحیدی حسن ہے،
اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا آج، اور پھر آپ سے بات رہتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔